السلام علیکم کلاس۔ آج ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں۔ پارٹ بی ہے لیکچر 8 کا۔ ہم نے کورٹ کے حوالے سے پڑھا تھا اسٹرکچر آف کورٹس، اس کو اوور ویو لیا تھا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کورٹ کا اسٹرکچر کس طرح کا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نوٹس شیئر کیے تھے۔ اب اس کی کچھ ویب سرچنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگ اپنے طور پہ بھی اس کو پڑھ سکیں۔ تو سب سے مین اس کو اگر آپ لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ویب سائٹ ہے، جہاں پہ 37 پیجز کا ایک بکلیٹ دیا ہوا ہے، اور یہ آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں supremecort.gov.pk، اور اس بکلیٹ کا نام ہے دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان۔ ان کی ایک اکیڈمی ہے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، جس طرح سول سروس اکیڈمی ہوتی ہے نا فار سول سروینٹس، اسی طرح ججز کے لیے ہوتی ہے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، جہاں پہ ان کی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے اور ٹریننگ ہوتی ہے جو بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کا انڈیکس دیکھ لیتے ہیں، 37 پیج کا ایک لانگ ڈاکومنٹ ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو انہوں نے پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے لے کر کرنٹ کنڈیشن تک بتایا ہوا ہے کہ ہندو پیریڈ میں کیسا تھا، مسلم پیریڈ میں کیسا تھا، پھر برٹش پیریڈ میں کیا حالات تھے، پھر پوسٹ انڈیپینڈنس 47 کے بعد کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس آئے، سپریم کورٹ آئے، ہائی کورٹ آیا، فیڈرل شریعت کورٹ آیا، پھر سب آرڈینیٹ زیر تحت جو عدالتیں، سروس ٹربیونلز کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اسی طرح ان کی ورک لوڈ کیا ہوتا ہے، جوڈیشل پالیسی کیا ہے، اور آرگنائزیشنل اور جوڈیشل ایڈمنسٹریشن، یہ نمبر 9۔ اس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لینا تو پورا کوڈ سمجھ آ جائے گا کہ ان کے آرگنز کون سے ہوتے ہیں، ججز کی اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے، سپیریئر کورٹس کون سے ہیں اور سب آرڈینیٹ کورٹس کون سے ہیں۔ سپیریئر یعنی بڑی کورٹس جو ہوتی ہیں، سول کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہیں، اور سب آرڈینیٹ کورٹس جو ماتحت ہوتی ہیں ان کے، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کیسا ہے ان کا، پھر اسپیشل کورٹس کون سی ہیں، پھر کورٹ جورسڈکشن کیا ہے کورٹس کی، اسٹرینتھ آف لا آفیسرز اینڈ لائرس۔ تو یہ بہترین اس میں آپ کو اسٹڈی کرنے کو ملے گا۔ اس کو آپ تھوڑا سا اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 1500 BC سے شروع کیا کہ کیسے، پھر مسلم پیریڈ میں ذکر کیا خاص طور پہ 11 سینچری سے آگے چل کے برٹش کے دور میں، بیسیکلی لائے تو سارا برٹش ہیں، جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے وہ برٹش کا لایا ہوا ہے کورٹ کا۔ اور یہ جو بتا رہے تھے سپریم کورٹ آف کلکتہ وہ اسٹیبلش ان دا ریگولیٹنگ ایکٹ آف 1773، تو اسی طرح 1861 کا ہائی کورٹ، اسی طرح آپ لاز پڑھیں گے پولیس کے، کورٹس کے، وہ زیادہ تر آپ کو انگریزوں کے دور کے ہی ملیں گے۔ اچھا آگے کہہ رہا ہے یہ پوسٹ انڈیپینڈنس ایوولوشن، آزادی کے بعد 56 کا آئین، 62 کا آئین اور 73 کا آئین، تینوں نے اپنے اپنے بتائے۔ سپیریئر جوڈیشری کا ذکر ہے، اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی سپریم کورٹ کے حوالے سے، ہائی کورٹ کے حوالے سے، پھر یہ ہائی کورٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کی ہیں، تو دکھانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی آپ لوگ اس کو اوتھینٹک ریسورس سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی اپنی ویب سائٹ میں دیا ہوا ایک مینول ہے، فیڈرل شریعت کورٹ۔ تو میں اس کو آپ لوگ کو شیئر بھی کر لوں گا گوگل کلاس روم کے اندر۔ سب آرڈینیٹ کورٹس، سروس ٹربیونل، اس کو میں بلکہ سیو کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے پاس یہ اسٹڈی کرنے میں ایزی رہے۔ اسی طرح ایک ریسرچ پیپر ہے جوڈیشل کا، اس میں اس کا عنوان ہے دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان، اور بہترین لکھا ہوا ہے، اس میں بھی پورا کمپریہنسولی ذکر کیا ہوا ہے کہ کس طرح ہیں، اسی طرح بتایا ہوا ہے پورا ہندو پیریڈ، مسلم پیریڈ، بہت انٹیکٹ بتایا ہوا ہے ڈیٹیل میں کہ کیسے یہ ایوولوشنری پیریڈ سے گزر کے آئی۔ جوڈیشری کو اگر ہم ان جنرل پڑھیں پاکستان کے پرسپیکٹو سائٹ کے، تو جوڈیشری کو جوڈیشل سسٹم، جوڈیکیشر، جوڈیشل برانچ، جوڈیشیٹو برانچ اور کورٹ یا جوڈیشل سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لا کے کیسز کے لیے، لیگل کیسز کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنا ہمارے لیے یوز لیس ہے، اس میں انہوں نے مختلف کنٹریز کا بتایا ہوا ہے، مختلف ایرا کا بتایا ہوا ہے کہ رومن پیریڈ میں کیا تھا، مڈل ایجز میں کیا ہوا، پھر
بائی کنٹری کے حوالے سے انہوں نے 3 کنٹریز کا بتایا ہوا ہے، جاپان کا ہے، میکسیکو کا ہے، USA کا ہے۔ اس میں پھر بینچز ہیں، اس کی پوری ایک ٹرمنالوجی، ایک ورڈ ہوتا ہے لا ٹرمنالوجیز، اگر آپ اس کو گوگل کریں اور اس کو اسٹڈی کریں تو لا سے متعلق جتنے بھی لفظ یوز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں، اور کچھ ورڈز تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے، جیسے عدالت اگر کہتی ہے کہ کورٹ از ایڈجورن، آپ نے سنا ہوگا نا اکثر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ بولتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم ایڈجورننگ موشن لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی طرح ایکسپنج ایک ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، جوڈیشل ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، عدالت برخاست کرنا، حذف کر لینا، اگلی ہیئرنگ تک کے لیے مؤخر کر دینا، ٹھیک ہے۔ جوڈیشری آف پاکستان کی بات کی جائے تو وکیپیڈیا میں آلویز آپ کو ایک بڑا ہینڈی ٹول ہے، بہت کچھ مل جاتا ہے بہت آرگنائز فارم میں، لیکن اس کو ایز اے پرائمری سورس ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اس میں وہی سپریم کورٹ کے بارے میں، فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں، ہائی کورٹس کے بارے میں، پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فردر آپ کو کچھ اور پڑھنا ہو تو اس پہ صرف کلک کریں تو آپ کو فردر اب جیسے ایپیلیٹی جوریسڈکشن ہے اس کو معلوم کرنا ہو تو اس کے بارے میں پورا آ جائے گا۔ وکیپیڈیا میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ود ان اے پیج ملٹیپل جگہوں پہ جا سکتے ہیں۔ سروس ٹریبونل کورٹس، فیملی کورٹس، ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بار کونسلز ہیں، پاکستان بلیسفیمی لاز الگ ہیں، کاپی رائٹ پروٹیکشنز الگ ہیں، اوتھ آف ججز ہیں، تو یہ دکھانے کا ہے۔ کورٹ اسٹرکچر ان پاکستان، یہ ایک بہترین ویب سائٹ تھی جو مجھے ملی تھی، اس میں بھی بہت ہی آسان کر کے بتایا ہوا ہے، بالکل ہی اس کو کہتے ہیں نا سمرائز کر کے بتا دیا۔ جرگا سسٹم کا بھی ذکر کیا انہوں نے، پاکستان پارلیمنٹ کے عہد KPK میں یہ نافذ کیا گیا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان آفیشیل ہے۔ دا جرگا کنسسٹ آف گورنمنٹ آفیشیل نارملی نائب اور نائب تحصیلدار۔ اسی طرح ایک یہ عمر سیال اور سحر اقبال کا پیپر ہے، لیگل ریسرچ گائیڈ ٹو پاکستان، اس میں انہوں نے پورا بتایا ہوا ہے کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے لا۔ بہرحال کچھ 3 سلائڈس مجھے ملی تھی، میں وہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ان کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں تیز تیز، اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ سلائڈ ہے جوڈیشری سسٹم، اچھا اس میں آرگنز آف دا اسٹیٹ ہے، آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا، پھر میں نے کریکشن بھی کی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا کو 4th پلر آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور تو سوال یہ تھا کہ 3 پلر آف اسٹیٹ کون سے ہیں، تو وہ ہے لیجسلیٹر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو، اور میڈیا از دا 4th پلر۔ تو یہ کہتا ہے فری جوڈیشری از دا بیوٹی آف دا اسٹیٹ، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے ہمیشہ، ورنہ انصاف اور عدل کہاں سے ملے گا۔ پروسیس آف لیجسلیشن ایک فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے، ایک پروویشنل لیول پہ ہوتا ہے۔ لیجسلیشن جو ہے وہ قانون سازی ہوتی ہے، ہماری جو نیشنل اسمبلی میں ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ قوانین نافذ کرتے ہیں، اور کورٹ کا کام ہوتا ہے ان کو عمل درآمد کرانا۔ آپ کو یاد ہوگا جو سابق چیف جسٹس تھے جسٹس ثاقب نثار، انہوں نے کہا تھا کہ بہت سی باتوں پہ ہم لوگ بے بس ہیں کیونکہ ہمارا کام قانون سازی کرنا نہیں ہے، جو قانون موجود ہیں کتاب میں ان پر عمل فیصلہ سنانا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ آپ قوانین میں ترامیم لائے تاکہ ہم اس کے حساب سے فیصلہ دے سکیں۔ اور دوسرا، کورٹ ان چند اداروں میں سے ہے پاکستان میں جہاں پہ آپ کو پڑھے لکھا طبقہ ملے گا، جینون طبقہ ملے گا، خاص طور پہ سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سفارشی لوگ نہیں ملیں گے، آپ لوگ کو قابل لوگ ملیں گے، پڑھے لکھے، جو ایک پروسیس سے گزر کے، اور ان کا ایک لیول ہوگا، بہت ہی کمپیٹنسی نظر آئے گی آپ کو۔ پروویژنل لیول ہے، تو اس میں جو چیز کام کی ہوگی وہ آپ کو بتا دوں گا، انٹروڈکشن بتایا ہوا ہے، وہی ذکر ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ میں کہ ہندو ایرا مسلم پیریڈ سے برٹش ایرا سے ہوتے ہوتے اس ایرا سے آیا ہے۔ یہ ایک پیج ہے، اسی طرح اس کو دیکھ لیتے ہیں، جوڈیشل کورٹ سسٹم آف پاکستان۔
Judiciary is the third pillar of the state and is responsible for provision of justice to aggrieved parties and punish the culprit involved in the violation of law. Court system of Pakistan is made up of many courts differing in levels of legal superiority and separated by jurisdiction. Some of the courts are federal in nature while others are provisional. ठीक है, कुछ फेडरल कोर्ट्स हैं और कुछ जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट है वो सिर्फ इस्लामाबाद में बेस्ड करती है. इसी तरह वफाकी मुहतसिब है ऑम्ब्यूड्समैन कोर्ट है, वो अगर मैंने यहाँ पे पेज खोला होता है इसमें जिक्र होगा इसका. गवर्नमेंट है, प्रोसेसिंग ऑफ लॉ है, द कोर्ट सिस्टम है, ये ऑम्ब्यूड्समैन वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक साहिबा इसकी जो इस वक्त चेयरमैन है. और ये क्या कहता है इसका उर्दू लफ्ज़ देखें, वफाकी मुहतसिब एहतसाब करने वाला. The concept Muhtasib Ombudsman is an ancient Islamic concept and many Islamic states have established the office. तो ये इस्लामिक कोर्ट के हिसाब से, और इसमें भी जो है 83 में ज़िया के दौर में लाई गई थी लीगल रिसर्च. हम अपनी स्लाइड कंप्लीट करते हैं. आगे ये कह रहा है फैमिली कोर्ट्स के हवाले से, द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964. ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो मौजूद थे तो इस एक्ट को सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान एक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्या ये ईस्ट पाकिस्तान में नाफिज नहीं था? इसी तरह दीज कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव jurisdiction over matter related to personal status. Appeals from the family court lie with the high court only. फेडरल शरीयत कोर्ट है जो कि 1980 में ज़िया के दौर पे आई थी. इसका मकसद कुरान और सुन्ना है. छोटी सी स्लाइड है, इनको आप स्टडी कर सकते हैं. जो चीज़ अब इंटरेस्टिंग हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा, क्योंकि उसमें हम पाकिस्तान के मशहूर मुकदमे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में क्या रहा. अच्छा, आज का जो सवाल है उस हवाले से कुछ बात की जाए. मैंने आपको तमाम कोर्ट्स का बताया, बहुत सी कोर्ट्स का जिक्र किया हमने, लेकिन एक कोर्ट जो बहुत चर्चों में है उसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ और उस पर बात नहीं हुई, तो उसको हम थोड़ा करते हैं. सवाल भी उसके हवाले से, वो है नैब कोर्ट. और आज का सवाल भी यही है कि क्या नैब कोर्ट जो है वो क्या पाकिस्तान में इंसाफ नहीं कर रही. बहुत शोर उठ रहा है पोजीशन की तरफ से कि ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए लाई गई है. नैब कोड अगर देखा जाए तो ये मुशर्रफ अपने एरा में लेके आया था और इसका मकसद था सियासतदानों को सज़ा देना. ख़ासतौर पे करप्शन को कम करना इसका मकसद था, ट्रांसपेरेंसी अचीव करना था, गुड गवर्नेंस लाना था. लेकिन इतनी ये नैब को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना दिया गया है? हालांकि इसके जो चेयरमैन हैं वो भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल. मगर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि नैब जो है वो सिर्फ एक अपोजिशन को ब्लैकमेल करने का इदारा है और बड़ा इस पर शोर होता है? तो आप लोग का क्या ख्याल है कि ये सही बात है या नैब सही कर रही है, इनको पकड़ रही है, कटहरे में ले रही है? एक तो मुल्क में इंसाफ नहीं होता, जब होता है तो उस पर लोग शोर मचाते हैं कि जायज़ इंसाफ नहीं हो रहा. इसी तरह नैब के हवाले से ये है कि ये 99 का इदारा है, मुशर्रफ का लाया हुआ. तो आप लोग क्या समझते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि आमरीत का लाया हुआ कानून है और वो इसलिए लाया था ताकि बीइंग अ डिक्टेटर जितने भी उसके अपोजिशंस थे जो मार्शल लॉ लगा कर आया था उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके. तो आप लोग क्या समझते हैं कि नैब इनजस्टिस कर रहा है या बिल्कुल ठीक कर रहा है? करना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए कि कम से कम कुछ तो इबरत का निशान बने. तो इसका आप लोग जवाब दें कमेंट में. और नैब के हवाले से फ़र्दर किसी को कुछ पढ़ना हो तो वो उसको ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में अगर कोई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो वो नैब कोर्ट ही है. तो कमेंट में आप लोग इसकी राय दें. क्लास में थोड़ा टाइम है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नैब है क्या बेसिकली. इसको स्टडी कर लेते हैं वरना बाद में कोई पढ़ता कहाँ है इसको. नैब चेयरमैन हैरेसमेंट स्कैंडल स्पार्क्स chaotic debate in पाकिस्तान. ये देखें ना, जब भी आप नैब लिखते हैं तो कोई ना कोई स्टोरीज आई जाती हैं. 1 day ago, 4 hours ago, for नैब gets time to file rejoinder to मरियम रिप्लाई.
اور اسی طرح نیب سیک ارلی ڈسپوزل آف پلی اگینسٹ شوکت ترین. نیوز میں اگر میں جاؤں تو نیب خبروں میں ہی ہے. دیکھیں اس میں نیب ڈیٹرمنٹ ٹو میک پاکستان کرپشن فری ایز پر لا. 2 دن پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے اب تک 487 بلین ریکور کر لیا ہے اور ان کا مقصد ہے کرپشن فری پاکستان بنانا. اور اسی طرح براڈ شیٹ کیس چل رہا ہے جس میں نیب کو آرڈر دیا گیا ہے. اور اگر ہم نیب کے بارے میں ویسے اسٹڈی کر لیں, اچھا نیب ایک آٹونومس باڈی ہے جس طرح ایچ ای سی ہے نا آٹونومس, جس کو جو کسی منسٹری کے انڈر نہیں آتی. جیسے ہماری مختلف منسٹریز ہیں ان کے انڈر مختلف ادارے آتے ہیں. ایف آئی اے تو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے, یا پولیس ہے تو وہ بھی انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے, فوج ہے وہ ڈیفنس منسٹری کے اندر آتی ہے. تو نیب جو ہے وہ آٹونومس باڈی ہے, وہ کسی کے انڈر نہیں آتی ہے. تو یہ ٹرم عام میں سے کون کون واقف ہے؟ اکنامک ٹیررزم, معاشی دہشت گردی, ٹھیک ہے, کرپشن کو کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے جرنلسٹ کہ وہ اکنامک ٹیررزم پر ہی کام کریں, یعنی کرپشن پکڑیں, کرپشن پہ رپورٹنگ کریں. بینگ اے جرنلسٹ ایک بہت اچھی بیٹ ہے اور اس کو ایز اے کیریئر بالکل اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی بہت اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ کرپشن بیس کیسز پہ اس کا اپنا ایک آرڈیننس ہے نیب کا, اور آئین کا آرٹیکل 270 بھی اس کو اختیارات دیتا ہے. اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ 2 پرنسپل آفیسرز پہ ہوتی ہے, ایک چیئرمین ہوتا ہے, ایک پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے. اس کا انفراسٹرکچر اس طرح ہے کہ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کون سی یونیورسٹی میں ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا سچ ہے کہ نہیں, کیونکہ نیب کے پاس تو اپنا ایک اکیڈمی ہونی چاہیے, لیکن یہ انہوں نے 2013 کا ذکر کیا ہوا ہے کرٹیسزم کے حوالے سے. اور یہ اس کے مختلف وہ رہے گزرے چیئرمین. سب سے پہلے جو تھے وہ کوموڈور محمد ذکا اللہ. اب دیکھیں نا مشرف کے دور میں سارے آرمی کے لوگ ہی ہیں. پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد ہیں, لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز جن کی کتاب بھی تھی, بڑی کنٹروورشل کتاب تھی کہ خاموشی کب تک, اس میں انہوں نے بہت سی باتوں سے پردہ اٹھایا تھا, جو کتاب یوزلی آئی تھنک اس وقت پاکستان میں بین بھی ہے. نوید احسن صاحب, پھر دیدار حسین, پھر یہ فصیح بخاری, یہ بڑے پاپولر رہے. پھر قمر زمان چودھری, اور اینڈ میں جاوید اقبال. یہ 4 سال کے پیریڈ کے لیے آتے ہیں, اس کو ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. باقی آپ لوگ آنسر کریں اپنے اس آج کے سوال کا کہ کیا نیب کی جو کورٹ ہے وہ پاکستان میں جسٹس کر رہی ہے یا نہیں. لیکچر کو یہاں پہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے.